بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ تمام ناظرین کو مومنو اسٹوڈیو یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتے ہیں۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، جہاں پر احادیث، اسلامی تاریخی واقعات اور معلومات پر مبنی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں۔ منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام ملک شام کا علاقہ حران میں اپنے ماموں کے ہاں پہنچ گئے۔ آپ کے ماموں کا نام لابان بتایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے ماموں علاقہ حران کے نامور تاجر اور نہایت مالدار شخص تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں کو پورے علاقے میں ایک نہایت معتبر شخصیت تسلیم کیا جاتا تھا، جبکہ آپ کی کاروباری ساکھ بھی بڑی متاثر کن تھی۔ آپ کے ماموں کی دو بیٹیاں غیر شادی شدہ تھیں۔ بڑی بیٹی کا نام لیہا اور چھوٹی بیٹی کا نام راحیل تھا۔ دونوں بیٹیاں ہی قبول صورت اور قابل رشک سیرت کی حامل تھیں۔ جب علاقہ حران میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ عرصہ گزار لیا تو آپ نے وہاں پر کام کاج کرنے کی کوشش کی، مگر یہاں صورتحال ہی تبدیل ہو گئی، کیونکہ آپ نے اپنے ماموں کو اپنی شادی کے سلسلے میں اپنی والدہ ماجدہ کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے ایک شرط رکھ دی، کیونکہ اس دور میں یہی رواج ہوا کرتا تھا کہ حق مہر کے طور پر دلہن کے طلبگار کو محنت مزدوری کرنا ہوتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے والدہ کی فرمائش کے بارے میں بتلایا اور یہ بھی کہا کہ آپ علیہ السلام ان کی چھوٹی بیٹی راحیل کے ساتھ شادی کرنے کے خواہش مند ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ماموں نے ایک شرط پر رشتہ دینا قبول کیا کہ آپ علیہ السلام 7 برس تک ان کی بکریاں چرائیں گے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے ماموں نے 7 برس کھیتی باڑی کرنے کی شرط رکھی تھی۔ جب 7 برس کا عرصہ بیت گیا تو آپ کا نکاح ہو گیا، مگر یہ نکاح آپ علیہ السلام کے ماموں کی بڑی بیٹی کے ساتھ ہوا تھا۔ جب آپ علیہ السلام نے اعتراض کیا تو آپ علیہ السلام کے ماموں نے بتلایا کہ بڑی بیٹی کے ساتھ ہی نکاح ہونا تھا، تو معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ پہلے بڑی بیٹی کی شادی ہوتی ہے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ بڑی بیٹی گھر بیٹھی رہے اور چھوٹی کا بیاہ ہو جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے کہا کہ میں تو راحیل کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا اور اسی لیے بکریاں چرانے کی شرط بھی قبول کی تھی۔ آپ علیہ السلام کے ماموں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ راحیل کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک مرتبہ پھر 7 برس تک بکریاں چرانا ہوں گی، اس کے بعد ہی آپ کی شادی راحیل کے ساتھ ممکن ہے۔ اس دور میں 2 بہنوں سے شادی کرنا کسی بھی نبی کی شریعت میں ممنوع نہیں تھا۔ اس سے پہلے 2 بہنوں کو ایک ہی گھر میں یعنی ایک ہی آدمی کے ساتھ نکاح کر کے رکھا جا سکتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں کی اس شرط کو قبول کر لیا اور اگلے 7 برس تک آپ علیہ السلام نے دوبارہ سے بکریاں چرانا شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام ایک نہایت ایماندار اور محنتی شخص تھے اور ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ علاقہ حران کے سبھی لوگ آپ کی قدر و منزلت کیا کرتے تھے۔ آپ نہایت ایمانداری سے بکریاں چراتے اور اس کے بعد عام لوگوں کی خدمت گزاری کرتے اور اچھی اچھی باتیں بتایا کرتے۔ علاقہ حران کے لوگ آپ علیہ السلام سے بخوبی واقف تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حقیقی بھتیجے تھے، جنہوں نے بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ میں تعمیر کیا تھا، جو کہ اللہ کریم کی عبادت کرنے کا پہلا عبادت خانہ تھا۔ اس لحاظ سے آپ کی شہرت تو اس علاقے میں موجود تھی، جبکہ آپ علاقہ حران کے مصروف تاجر کے حقیقی بھانجے بھی تھے۔ 7 برس تک اپنے ماموں کی بکریاں چرا لیں تو آپ علیہ السلام کے ماموں نے اپنی دوسری بیٹی راحیل کی شادی بھی آپ کے ساتھ کر دی۔ آپ نے یہ نہیں کیا کہ شادی کے بعد بکریاں چرانا ترک کر دیتے۔ بغیر کسی شرط کے مزید 6 برس اپنے ماموں کی بکریاں چرائیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو جب آپ علیہ السلام کے ساتھ رخصت کیا تو دونوں کے ساتھ ایک ایک کنیز بھی عطا کی۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں نے کثیر مال و اسباب بھی اپنی دونوں بیٹیوں کو دیا، اور جو کنیز لیہ بی بی کو عطا کی اس کا نام زلفی تھا، جبکہ بلہی نامی کنیز راحیل بی بی کے سپرد کی گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ یہ تمام بیٹے دونوں بیویوں سے پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سب بچوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادہ محبت فرماتے تھے۔